اللہ الرحمن الرحیم بسم والقهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود والقياس أنها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى قول الشافعي رحمه الله تعالى مضاف لیں ظاہر ہولی حالات بدلتے ہیں تو اور تقاضے ہوندے ہیں مضاف المرفوع نے شروع ہو گئے ہیں جی لأنه ليس بخارج نجس ولهذا اے جڑے نا لأنه دی خبری لأنه ليس بخارج لأنه ليس بخارج نجس اے خبری نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة تینوں ٹکتا نہیں ہے گڈی تھوڑی تھوڑی دی بھی لگا جس تک جانے التلاوة وخارج الصلاة چلو ٹھیک ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیا چل رہے ہیں نواقض وضو کیا اور کا ہر نماز میں جو رکوع والی اور سجود والی ہے رکوع سجود والی نماز میں بندہ اونچا ہنسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ تو ہے مسئلہ یہ اعتراض ہے صلاۃ جنازہ سے وہ رکوع سجود والی نہیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقہقہۃ یہ مخصوص ہے غیر نائم اور غیر سبج کے ساتھ نماز میں سو گیا جی تو غلام حسین کو بیوی ہنستی نظر آ گئی تو اس کے ڈر کی وجہ سے یہ بھی ہنس پڑا تو اب یہ نماز نہیں ٹوٹے نہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور بچہ تھا وہ نماز میں اونچا ہنس پڑا تو اس کا بھی وضو ذات رکوع و سجود مراد وہ کہ اصل اس کا رکوع اور سجود ہے جی یہ اصل کیوں مراد لی ہے تاکہ داخل ہو جائے صلاۃ المشیر ہے مریض ہی ہے مراد جو اشارے سے پڑھ رہا ہے تو چونکہ یہاں رکوع سجود تو بظاہر کوئی نہیں ہے صرف اشارہ ہے لیکن یہ جو ہے نا مراد ہے کہ اصل وہ رکوع سجود والی ہے جی اور قیاس یہ ہے کہ کہکا نہ توڑے وضو کو کہکا کیونکہ خروج نجس کو نہیں ہے وضو ٹوٹتا ہے خروج تو یہ خروج نجس تو ہوا نہیں ہے جی تو قیاس یہی ہے کہ وضو اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی کہ بھئی وضو نہ ٹوٹے وجہ دلیل قیاس کی دلیل مشترکہ اس لیے کہ یہ جو اس لیے کہ اس لیے کہ نہیں ہے خارج کیا نجس یا اس لیے کہ شان یہ ہے کہ نہیں ہے نکلنے والا نجس تو وضو تو ٹوٹتا ہے اور اسی اچھا اب اس پر آگے تائید پیش کرنی ہے بعد میں اور دیکھیں نا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ یہ انصاف یہ ہے کہ عرابی کا قصہ واقعہ ہوا مسجد میں اس کے گرنے سے اور اصحاب کے قہقہ سے
اور حکم فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یاد ہے وضو اور یاد ہے صلاۃ کے ساتھ۔ انصاف یہ ہے کہ نہیں ہے یہ اخفا من حدیث تغریب العام فی زناء البکر رواہ ابن عبادہ ابن صامت۔ پولی جی چونڈی وڈی ہے کہ تغریب عام والی جو حدیث ہے شفافت یہ تو مجھے یاد ہے کہ بھی اس جو نا کماری کمارا زنا کریں تو ان کو 100 درے بھی لگانے اور سال ان کو جلا بدری بھی کرنی ہے، یہ ہے یاد۔ تو یہ جو حدیث ہے عرابی والا قصہ یہ نہیں یاد رہا کہ بھئی کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، سمجھے ہی کہ انصاف یہ ہے کہ یہ نہیں اخفا من حدیث تغریب العام فی زناء البکر رواہ عبادہ ابن صامت۔ پس وہ جو امام شافعی کے لیے ہے یہ کہ لیں ثانی کو، پس کیا ہے امام شافعی کے لیے کہ لیتے ہیں ثانی کو، نہیں لیتے اول کو، تغریب عام والی حدیث لیتے ہیں اور یہ جو قصہ عرابی والا یہ نہیں لیتے جی۔ لِأَنَّهُ سمجھے ہی؟ اچھا اے دیکھنا حوالہ تلویح دا، کس دا؟ وہ علامہ تفتزانی صاحب دی جی۔ تو ایک ہو جی گلہ کو کی پتہ لگتا ہے علامہ تفتزانی حنفی نے کہ شیعہ نے، شیعہ استغفر اللہ، حنفی نے کہ شافعی نے ہے؟ دیکھو نا جی انج دی گل پہ کر دینے میں کو کی پتہ لگتا ہے آپ حنفی نے جی وہ اختلاف ہے نا، پڑھا جی کہ نہیں؟ علامہ تفتزانی صاحب شیعہ ابھی اب حنفی نے یا شافعی نے، استغفر اللہ، حنفی نے یا شافعی نے، تو ایک بھی دیکھو نا گل کی تھی جی جی۔ لِأَنَّهُ اس لیے کہ نہیں ہے خارج نجس، اگر تو کہے کہ مس ذکر بے بطن الکف جی اور مس بشرۃ المرت توڑ دیتا ہے وضو کو عند شافعی رحمہ اللہ، اور وہ بے شک ہر ایک نہیں خارج نجس جی، تو وہ مانتے ہیں شفاف ہے کہ ان دونوں سے وضو حالانکہ نجس خارج ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بے شک خروج نجاست شرط ہے انتقاض کی ان کے نزدیک جی، اور مس ذکر اور مس مرد یہ ثابت ہے نص کے ساتھ بخلاف القیاس، اس لیے وہ کہتے ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نص کہکا کی مرسل ہے اور مرسل نہیں حجت ان کے نزدیک، یہ تو ہمارے نزدیک حجت ہے۔ تائید کہ خارج نجس نہیں، کون؟ کہکا، کیا شے؟ اور اسی لیے تو نہیں ہے یہ کہکا حدث صلاۃ جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں اور نماز سے باہر۔ تو کہکا اگر ذاتی طور پر نجس ہوتا تو پھر ہر جگہ خارج صلاۃ بھی ناقض ہوتا، صلاۃ جنازہ میں کہکا ہے تب بھی ناقض ہوتا، سجدہ تلاوت میں کہکا ہے تب بھی کیا ہوتا؟ ناقض وضو ہوتا۔ ہاں میں نے تو لکھا جی لیکن جب تو لان صلاۃ جنازہ تو سجدہ تلاوت باطل ہو جائیں گے، لکھا کون باطل، یہ باطل ہو جائیں گے، وضو باطل نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا جی۔ اچھا جی، اور لہٰذا یعنی اگر ہوتا کا حدث تو البتہ مناسب ہے یہ کہ ہو حدث صلاۃ جنازہ وغیرہ میں بھی وغیرہ دو سجدہ تلاوت خارج صلاۃ جی، اور کا ہر نماز میں جو رکوع والی اور سجود والی ہے، اور قیاس یہ ہے کہ کہکا نہ توڑے، اور یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا
اور ضمیر مذکر مونس دونوں پہ چل دینے، اس لیے کہ کا نہیں ہے خارج نجس تائید، اور اسی لیے تو نہیں ہے کون کا حدث صلاۃ جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں اور خارج صلاۃ میں۔ جی اور کا عرف وہ نماز جو رکوع سجود والی ہے، قیاس یہ ہے کہ نہ توڑے کو، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ کا نہیں خارج میں نجس، اور اسی لیے تو نہیں ہوتی یہ نہیں خارج میں نجس بھئی، یہ جو بدن سے چیز نکلی ہے یہ نجس نہیں ہے، کا خارج میں نجس نہیں، اندر نجس ہے۔ جی تو نا، اور اسی لیے نہیں ہے حدث صلاۃ جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں اور خارج الصلاۃ میں۔ مولانا قولہ علیہ السلام علی من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا وبمثلہ یطلق القیاس۔ صبر، اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب وہ نبی نے صحابی جن کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا گر گئے نا گڑھے میں، تو کوئی صحابہ ہنس پڑے تو سونیا فرمایا خبردار وہ جو ہنسا ہے تم میں سے بدکہکہ لگا کر، پس چاہیے کہ لوٹائے وضو اور نماز جمیعاً، یہ دونوں چیزیں لوٹائے۔ علامہ صاحب ہدایت فرماتے ہیں باب مثلی ہی، اس فرمان کی مثل کے ساتھ قیاس چھوڑا جاتا ہے۔ قیاس اب قیاس پر عمل نہیں، نص پر عمل ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی ہے، دونوں کا اعادہ کرے، دونوں کا۔ او بیخ علامن داہے کا سمجھا گیا ہے علامہ زیلعی کی تحریر سے رحمہ اللہ کہ کہکہ کی احادیث بعض ان کی مسندہ ہیں، بعض مرسلہ ہیں۔ بہر المسند پس روایت کیا اس کو طبرانی نے اپنے موجب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور دارقطنی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور ابن عدی نے کامل میں جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث سے، اور دارقطنی نے حضرت انس کی حدیث سے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث سے، اور حضرت عمران بن حسین کی حدیث سے، اور ابو الملیک کی حدیث سے، یہ سارے دارقطنی میں۔ بہرحال مراسیل پس چار ہیں۔ اول مرسل ابو العالیہ، اس کے لیے دو وجہ ہیں، نکالا ان کو دو سندے، اخراجہ احمد دارقطنی۔ ثانی مرسل ہے معبد جوہنی کی، اس کو نکالا ہے دارقطنی نے بھی۔ تیسری مرسل ہے ابراہیم نخی کی، اس کو بھی دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔ چوتھی مرسل ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی، اور قصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، پس آیا ایک عربی اور اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا، پس گر گیا وہ ایک گڑھے میں، کانا ہناک جو وہاں تھا، پس ضاحک بعض الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو پس فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا من ضاحکا، وہ جو متن میں پڑھی ہے حدیث ہدایہ شریف میں، واب مثل ہی، یعنی اس حدیث کے مثل کے ساتھ، یعنی حدیث مشہور معمول بے ہے جی، لہذا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیاس کو چھوڑا جائے گا، قیاس کو۔ اچھا وہ دیکھو نا حدیث تو جڑی حافظ صاحب ذکر کی تھی یعنی نمبر 1، من ضاحک فی الصلاۃ قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ، آندھنے کا زد تارا با تھلے انہا کہت تارا با کونی ہے گائے، ٹھیک ہے تجھے انجے کرما لے ہو تقسیم دے حنفیانو، کما سیعتی انشاءاللہ تعالی،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من ضحک منکم فی الصلاۃ فلیتوضأ ثم لیعد الصلاۃ. جی اگے موقوف ثم اخرج وزاد فی روایت کہ انما کان لہم ذالک، یہ اس وقت حکم تھا حین ضحکوا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا. جی اور شاباش چلو ساری اگو بار بار لکھے جو واقعے پڑھے جی کنے جی جی ساریوں دے وچ نا مسلم امام زید وچ گزریاں جی میرے پیارے ہو. اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خبردار جو ہنسا ہے تم میں سے کہکا لگا کر پس چاہیے کہ وضو لٹائے، پس چاہیے کہ لٹائے وضو اور صلاۃ جمیعاً کو. جی اور اس کی مثل کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے قیاس، حدیث مشہور معمول بے. جی اور ہماری دلیل ہے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خبردار جس نے دیکھ کیا تم میں سے کانکا، جو ہرسا تم میں سے کانکا لگا کر، کنیاں کو لینا ترجمہ نے جڑا بھول گئے. جو ہنسا تم میں سے کانکا لگا کر بلاؤ بھی لوٹائے وضو اور صلاۃ کو جمیعاً کو، اور مثل اس کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ وہ بلاؤ بھی کی کھچ ماری ہونا ہے، اور اس کی مثل یعنی اس حدیث کی مثل کے ساتھ، اس حدیث کی مثل کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے قیاس کو. چنگی گل ہے جی. دھیان جو نہیں کرنا ترجمے دے بھی کی کون جی میں کردا پیا تو سارا جھوٹ ماردا پیا جی ان جی ترجمہ ان تے سر کھپایا جی. جی اچھا جی مسئلہ جی سوال ہے کہ یہ قید کیوں لگائی ہے رکوع سجود والی نماز میں کانکا ہو تو ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چونکہ یہ اثر ہے خلاف قیاس. کیا ہے قیاس؟ تو یہی ہے کہ وضو نہ ٹوٹے لیکن ٹوٹ گئے، اور اثر وارد ہوا ہے صلاۃ مطلقہ میں. رکوع سجود والی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، پس بند ہوگا اثر اسی پر، بند ہوگا اسی پر، پس نہیں متعدی ہوگا صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت اور بچے کی نماز کی طرف. جی اور صلاۃ بنا کرنے والے کی وضو کے بعد دو روایتوں میں سے ایک پر. یہ علیحدہ مسئلہ جی. اور اثر وارد ہوا ہے صلاۃ مطلقہ، مطلقہ میں نہیں کاملہ، وہ کون ہے؟ رکوع سجود والی. پس بند ہوگا اثر، اثر میں نہیں حدیث اسی پر. کس پر؟ صلاۃ مطلقہ پر. کس پر؟ جی اور اثر وارد ہوگا صلاۃ مطلقہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ما يكون مسموعا له ولجيرانه، والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه، وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء. اچھا جی کہکا تے دیہکن میں فرق کیا ہے؟ اور کہکا وہ ہوتا ہے جو خود بھی سنا گیا ہو اور پڑوسی کے لیے بھی. اتنی آواز سے ہنسے کہ اپنے آپ کو بھی آواز آ جائے، اور جو دائیں بائیں پڑوسی سے مراد گوانڈی نہیں ہو، گھر والے نماز جماعت کھلوتے ہیں جڑے نال، دائیں بائیں والے بھی سن لیں کہ حضرت صاحب مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. جی تو یہ ہے کہکا، یہ ہے ادھر ویکھ. اور کہکا مسئلہ
نہیں توڑتا نائم کا کہکا فی الصلاۃ، اور نہیں باطل ہوتی کندی نائم ہنس پڑا، نہ وضو باطل ہوگا تے نہ بعض نے کہا ہے کہ تن کو دو و تب تو لو، نائم ہنسا تو وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ہو جائے گی، نماز ستا پہ وَعِنْدَ شداد کہ وضو ٹوٹے گا اور نماز باطل، بعض نے اس کا عکس کہا ہے اور اول اصح ہے کیا، اس لیے کہ محض بنایا گیا کہکا حدث بے شرط کونہا جنایت، کہ بطور سزا، بطور بے نماز میں تو ہنس رہا ہے جی، اور نہیں جنایت نائم سے، اور سونے والے سے تو قلم اٹھائی گئی ہے جی، وہ مرفوع قلم ہے، اس لیے اس پر یہ جنایت نہیں ہے، لہذا اس کا وضو اور نماز نہیں ٹوٹے گی جی۔ اچھا جی، دیہک کیا ہوتا ہے؟ ود دیہکو، اور دیہک وہ ہوتا ہے جو مسموع لہو ہو، نہ کہ جیرانے ہی ہو، خود بندے کو پتہ چلے آواز آئے لیکن دائیں بائیں کو آواز نہ جائے، یہ کیا ہے؟ تلے لکھے نال ہی کہ تبسم ہے لکھا، تبسم وہ ہوتا ہے جو نہ خود سنا جائے نہ، لہذا تبسم سے نہ نماز فاسد ہوگی نہ۔ اچھا تو دیکھ سے کیا ہوگا؟ اور وہ دیکھ وہ والا ماکیلا، دیکھ جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ دیکھ جو خود سن لیا ہے فاسد کر دے گا نماز کو، نہ کہ وضو کو، سنیں؟ اور وہ دیکھ، اور نہیں ذکر کیا تبسم کا متن میں اور کتاب میں صاحب ادایا میں، اس لیے کہ دیکھ نہیں ہے مفسد للصلاۃ اور نہ ہے مفسد تو جب نہیں ہے تو یہاں تو نواقص بیان ہو رہے ہیں، یہاں تو پس پھر نہیں دیکھ کو یہاں دخل کہ اس کا ذکر کرے۔ قال جریر ابن عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اب بتا رہے تبسم ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر تبسم فرمایا، اگرچہ سرکار نماز میں بھی ہوتے، اگرچہ ہوتے تو سرکار جب مجھے میں سامنے اگر آتا دیکھتے تو سرکار کیا کرتے؟ تبسم فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ وجہ ہے نا، وہ واقعہ پڑا تھا جب سرکار غصے کے عالم میں تھے، جناب عمر نے فرمایا جریر لبو کتھے ہوئے جی، انہوں سامنے کریے تو سونے مسکرا پین جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، علامہ قیلا، معاذ فرمایا علامہ قیلا کیوں کہا ہے؟ بوجاد میں روایت کے اس مسئلے میں امام صاحب سے اس مسئلے میں اس لیے کہا کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ نماز کو فاسد کرے گا تو وضو کو فاسد، اور کہکا وہ ہوتا ہے جو مسموع لہو ہو، خود سنے خود اور مسموع ہو اس کے پڑوسی کے لیے بھی، جو دائیں بائیں کھڑا ہے جی۔ اچھا جی، اور دیکھ وہ ہوتا ہے کہ ہو مسموع لہو، نہ کہ اس کے پڑوسی کو خود سنے، دائیں بائیں والا کوئی نہ سنے جی۔ اور وہ کون؟ دیکھ بمطابق اس کے جو کہا گیا ہے، فاسد کرتا ہے نماز کو نہ کہ وضو کو جی۔ اور کہا وہ ہوتا ہے جو مسموع لہو ہو اور مسموع ہو اس کے پڑوسی کے لیے، اور دہک وہ ہوتا ہے جو مسموع لہو ہو نہ کہ اس کے پڑوسی کے لیے، اور دہک بمطابق اس کے جو کہا گیا ہے فاسد کر دیتا ہے نماز کو نہ کہ وضو کو جی۔
فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم منه لا ينقض اور کیڑا جو نکلے دوبر سے یہ ناقض للوضو ہے. یہ جو کیڑا کدھر سے نکلے یہ کیا ہے؟ اور دیکھو تخرج من الدم، یا تو دابا، ایسا دابا جو نکلے دوبر سے، یا تو تخرج من الدبر، یہ صفت ہے دابا کی، اس بنا پر کہ الف لام جو ہے وہ محمول ہے عہد ذہنی پر. یہ کیا ہے؟ سوال کا جواب ہے. وہ کہ جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے. جملہ تو اگر صفت بنائیں گے تو پھر جملہ نکرہ دابا معرفہ یہ مطابقت نہیں ہے تعریف تنکیر میں، جبکہ صفت موصوف میں یہ کیا ہے؟ شرط ہے. تو کہا کہ الف لام کو کون سا بنائیں گے؟ تو وہ حکمن نکرے میں ہوتا ہے، تو اس لیے پھر صفت بھی نکرہ تو موصوف بھی نکرہ ہو گئے. سمجھے ہی؟ یا حال ہوگا ما بعد ناقضاتن کی ضمیر سے کیا معنی؟ اور دابا نہیں توڑتا، درا حال ہے جو نکلنے والا ہے دوبر سے. کس سے؟ تو یہ نہیں توڑتا. مسئلہ پس اگر نکلا، اور ہاتھی نہیں نکلا، کیڑا نکلیا دابا، پس اگر نکلا کیڑا زخم کے منہ سے، زخم کے ایک، یا گر گیا گوشت زخم کے منہ سے، کوئی بیماری ایسی گوشت گرا ٹکڑا، تو لا ينقض، ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. جی. اور دابا، ایسا دابا جو نکلنے والا ہے دوبر سے، یہ دابا ناقض للوضو ہے. پس اگر نکلا زخم کے منہ سے یا گرا گوشت زخم کے منہ سے، اور زخم سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو، یا یہ وضو کو نہیں توڑے گا. جی. اور دابا، ایسا دابا جو نکلنے والا ہے سے توڑ دے گا وضو کو. پس اگر نکلا دابا زخم کے منہ سے یا گرا گوشت زخم کے منہ سے تو نہیں توڑے گا وضو کو. والمراد بالدابۃ الدودۃ. بس سوال ہے دابا تو بڑی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ ادھر سے کدھر سے نکلا؟ تو علامہ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ مراد دابا سے دودہ ہے کیڑا. کیا مراد ہے؟ کیڑا. والمراد وجدت بخط من السکۃ، کہ معاذ تفسیر کی گئی ہے دابا کی دودہ کے ساتھ. یہ کیوں کی گئی ہے؟ بوجہ اس کے کہ اگر بندہ پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو مکھی آئی اور وہ دوبر میں داخل ہو، اڑ کر اندر چلی گئی، پھر اندروں انہوں ڈر لگا تو باہر آ گئی، تو لا ينقض الوضو، لا اس سے نہیں ٹوٹے گا. کہا وہ تو پیشاب کرنے بیٹھا تو وضو کون ٹوٹا ہے؟ یعنی ویسے کہ بندہ بیٹھا ہے ننگا، تو مکھی اڑی اس کی دوبر کے اندر گئی تو پھر باہر آ گئی ہے، تو اس سے کیونکہ یہ وہ اندر والا کیڑا نہیں ہے. جی. اچھا جی. اور مراد دابا سے دودہ ہے کیڑا. جی. وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما فاشبہ الجشاء والفساء. اور یہ بات، اور اس لیے کہ نجس وہ ہے جو دابا کے اوپر ہے جو دوبر سے نکلا، یہ خود نجس نہیں ہے، نجس وہ ہے جو اس کے رطوبت لگی ہے، اس لیے کہ نفس دابا لیست بے آئے بول چاہ، اس لیے کہ نجس وہ ہے جو دودہ کے اوپر ہے، اور یہ تو قلیل ہے، یہ تو تھوڑی سی ہے. اور حدث ادنا، یہ قلیل جو ہے
یہ سبیلین سے نکلے تو اور حکم ہے، سبیلین کے علاوہ نکلے تو اور حکم ہے، تو اور وہ تو حدث ہوتی ہے سبیلین میں نہ کہ ان کے، تو چونکہ کیڑا کہاں سے نکلا ہے؟ دبر سے، لہٰذا ناقض وضو ہے، پس مشابہ ہو گیا یہ کیڑے کا نکلنا ڈکار کے اور نیچے والی ہوا کے، ان کے اور دھیان ہوئے وہذا یعنی فرق درمیان ہونے اس دودھا کے ناقض ایک صورت میں، کب؟ جب دبر سے نکلے، اور غیر ناقض ایک صورت میں، دوسری میں کیڑی؟ جب زخم سے نکلے تو اس میں ناقض نہیں ہے، دو مسئلے ہیں نا، تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ نجس وہ جو دودھا کے اوپر ہے، بعض نے کہا کہ اس میں بحث ہے، کیڑی بحث؟ اس لیے کہ یہ قول منافی ہے واسطے اس کے جس کا قول کیا سابقاً کیڑا، یعنی یہ کہ وہ جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، تو یہ نجس کیسے ہو گیا؟ اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے بے وجوہ ایک یہ کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے، وہ کہتے ہیں وہ نجس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معنی عبارت کا یہ ہے کہ اگرچہ ہے اس مادہ میں اللہ کانا، اگر ہے اس مادہ میں نجس تو ہوگی وہ اس کے اوپر، کیڑا خود نجس نہیں ہے، اس کے اوپر ہے، اور یہ جو اوپر والی نجاست ہے اور وہ قلیل ہے دونوں صورتوں میں، خواہ سبیلین سے نکلے کیڑا یا دونوں صورتوں میں جو اوپر ہے وہ نجاست قلیل ہے۔ اب قلیل کے بارے میں فیصلہ، اور قلیل سبیلین کے غیر میں نہیں ہے بس۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ مراد نجس سے مستقذر ہے، کیا ہے؟ مستقذر برابر ہے کہ وہ شرع میں نجس ہو یا نہ ہو، دون غیرہما، اگر کہا جائے کہ قلیل دونوں کے غیر میں ماز نہیں ہوتا حدث، ماز نہیں ہے حدث باوجہ میں خروج کوئی نہیں ہے نا، اور یہاں تو خروج پایا گیا کہ وہ زخم سے نکلا ہے، کس سے؟ تو خروج تو پایا گیا جی، اور پس حدث ہونا چاہیے، زخم سے بھی نکلے تب بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ خروج سبیلین کے غیر میں مقدر ہے سیلان کے ساتھ، کہ نجاست نکلے اور جاری بھی ہو جائے، پس گھومے گا حکم اسی پر، تو پس نہیں بنایا گیا حدث، اگرچہ پائی گئی ہے وہ کوئی کیڑے نجاست، اگرچہ پائی گئی ہے وہ خروج حقیقت، اور کیڑے کے ساتھ جو لگی ہے حقیقتاً خروج ہے وہ، لیکن حکم اس پر ہے کہ وہ بہے، تو یہ تو کیا ہے؟ تھوڑی ہے جی۔ قضا فی الکافی، اس میں پھر سوال ہے کہ یہ کہ حکم کا گھومنا، ایسا حکم جو متعلق ہے کس کے ساتھ؟ حکم کا گھومنا سیلان پر ہے، محض صحیح ہوگا جب کہ متعذر ہو اس کا گھمانا اس کی، تو پس واجب ہے یہ کہ گھمایا جائے حکم خروج پر، تو یہاں تو نکل تو آیا ہے جی یہ، تو جواب دیا گیا بھائی طور کہ بِأَنَّهُ مخرج، یہ جو نجاست ہے نا یہ نکالی گئی ہے، نکلنے والی نہیں ہے، کیونکہ نکلی ہے نجاست کیڑے کی قوت کے ساتھ، خود اندر سے نجاست نہیں نکلی، کیڑا نکلا ہے تو اس کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ خود نہیں نکلی ہے، لہذا یہ نجاست تھوڑی سی ناقض نہیں ہے۔ اچھا جی، فاشبہ الجشام الفصا، یہ لف نشر ہے، یعنی قلیل سبیلین کے غیر میں یہ مشابہ ہے ڈکار کے، تو یہ ڈکار سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، اور سبیلین سے جو نکلے گا کیڑا اس میں جو تھوڑی سی نجاست ہے مشابہ ہے کس کے؟ فصا کے، ہوا کے، تو لہٰذا اب نیچے سے نکلی ہے وہ بھی ہوا ہے، منہ سے نکلی ہے تو وہ بھی میدے سے نیچے گئی ہے، یہ میدے سے اوپر آئی، اوپر کی طرف سے نکلی ہے تو وضو کونی، نیچے کی طرف سے نکلی ہے تو وضو ہے بھیجیے۔ ذکر کیا امام تمرتاشی نے جی، ذکر کیا
بکر رحمہ اللہ نے اختلاف کیا گیا اس میں کہ ہوا بھی یہ مسئلہ نما ہوا خود بھی جو نیچے سے نکلتی ہے یہ نجس ہے کہ نہیں، اختلاف کیا گیا اس میں کہ ری خود نجس ہے کہ نہیں ہے، گزرنا جی ہم یا سبب کی وجہ سے ہم بے سبب مرور یہاں خود نجس نہیں، یہ نجاست کے اوپر سے ہو کر آتی ہے اس لیے نجس ہے۔ کہتے ہیں سمرا کی نکلے گا، سمرا اس کا زہر ہوگا اس صورت میں جب کہ نکلی دوبر سے ہوا اور اس کے اوپر ستھن گلی سراویل مبتلا شلوار اس کی بھیگی ہوئی ہے، اب وہ ہوا اس کے اندر سے گزری ہے، تو اب یہ جو ہوا ہے اگر یہ نجس ہے تو ستھن پلید ہو گئی ہے، اور اگر نجس نہیں ہے تو پھر نہیں ہوئی ہے جی۔ اچھا جی بڑی تفصیل سے گزرے ہیں جو مسئلے جی اگے جی مانا کرو، اور یہ یعنی یہ فرق اس لیے کہ نجس وہ جو دودھا کے اوپر ہے، وہ جو دودھا کے اوپر ہے، اس لیے کہ نفس دودھا نجس نہیں، وہی کیڑے نال لگی ہے کہ اور کس لیے شاید ہے جی 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 بے جی او ہن دابا دا مراد دودھا ہے کیڑا ہاتھی کڈو میں، اور یہ تو کلیل ہے، اور کلیل حدث ہے سبیلین میں نہ کہ سبیلین کے غیر میں، بس مشابہ ہو گئی کون یہ جو نکلا ہے نا کیڑا اس کے ساتھ جو نجاست ہے جو سا کے اور فسا کے برخلاف ہوا ٹورا گاؤں باجی۔ اس لیے کہ نجس وہ ہے جو دودھا کے اوپر ہے اور یہ قلیل ہے، اور قلیل حدث ہے سبیلین میں نہ کہ سبیلین کے غیر میں، پس مشابہ ہو گیا یہ جشا اور فسا کے، بخلاف الریح الخارجۃ من القبل والذکر لأنها لا تنبعث عن محل النجاسۃ حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر، برخلاف ہوا کے یعنی انہ لیسا برخلاف ہوا کے جو نکلنے والی ہے قبل سے اور ذکر سے جو ہوا نکلتی ہے، اس لیے یہ بھی وضو نہیں توڑتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا نہیں پیدا ہونے والی محلے، یہ تو ادھر سے اندر ہے جی سنیں، اور بخلاف ریح الخارجہ، اگر تو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب سرکار سوال کیے گئے حدث سے تو سونیا تو فرمایا سے کلو ما یخرج من السبیلین، کلو ما تو یہ تو شامل ہے ریح وغیرہ کو، خواہ آگے سے ہوا نکلے یا بول نکلے یہ تو دونوں کو شامل ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ہوا ناقص نہیں ہے جی جی؟ تو جواب کہ مراد کلو ما سے مراد ہے کلو ناجاسن، کلو یخرج من السبیل، ہر نجس جو نکلے کدھر سے، یہ مراد ہے۔ یہ اس پر کیا دلیل ہے؟ بے اجماع المجتہدین، مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ سبیلین سے جو نجاست نکلے۔ اچھا جی اب ایک اس پر تفریح، حتیٰ کہ اگر ہو گئی عورت مفدات، کیا ہو گئی؟ او بھی کبیر تو پڑھنے لگ گئے، جس کا اگلا پچھلا راستہ ایک ہو گیا تو مستحب ہے اس کے، اگر اس کے قبل سے ہوا نکلی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے سے نکلی ہو تو محسوس آگے سے ہو رہی ہو، مستحب ہے اس کے لیے وضو کرنا بوجہ احتمال ری کے خروج کے دوبر سے، تو لہذا یہ کیا کر لے؟ احتیاطاً یہ وضو کر لے دی، سمجھے ہی؟ لوکان المرأۃ مفدات، المفدات عورت ہے وہ کہ مل گیا ہے اس کا سیل دونوں راستے جی، اس کے بعض نے کہا ہے کہ بول اور حیض کا مسلک مل گیا ہے، یہ قبل کے اندر اندر دو راستے، ایک حیض والا ہے جی اور ایک وہیں بول والا راستہ یہ ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ پہلا معنی مشہور ہے جی۔ بعض نے تعلیل میں کہا ہے وقول فی التعلیل، قول صاحب ہے کہ تعلیل میں لے احتمال ہے،
یہ اشارہ ہے کدھر؟ اول کی طرف. یعنی دونوں راستے ایک ہو گئے جی. اے مطلب فتح القدیر یستحب الحل، اگر تو کہے کہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہتے کہ اس پر وضو واجب ہے. مستحب کیوں کہا ہے؟ جیسا کہ قول کیا اس کے ساتھ ابو حفظ کبیر نے، کس پر وضو؟ واجب. جواب یہ دھیان کریں میں، جواب تھوڑا مشکل ہی تھے آسان ہی. بہیں طور کے احتیاط محض واجب ہوتی ہے جب کہ نہ ہو عمل بالاصل. اگر اصل پر عمل نہ ہو سکے پھر احتیاط جو ہے وہ وجوب کی شکل اختیار کر جاتی ہے. جی. مثال تنویر، کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ جب خبر دی عادل نے پانی کے نجاست کی اور دوسرے نے خبر دی پانی کی طہارت کی تو وہ کیا کرے؟ وضو کر لے. اور نہیں واجب اس کے لیے احتیاط، اس لیے کہ اصل ماہ میں تو پس عمل کیا جائے گا اصل پر کس وقت. ایک نے آنکھا پاک، ایک نے آنکھا پلیت، اور یہاں عمل بالاصل کیویں؟ اس لیے کہ طہارت تو تھی ثابتہ بیقین اور تو باوضو تھی، پس عمل کیا جائے گا اس کے ساتھ انتقاض عدم انتقاض کی دو جانبوں کے تعارض کے وقت. جی اس لیے کہا ہے کہ کیا احتیاط یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ کیا کر لے؟ وضو کر لے، برخلاف ہوا کے جو نکلنے والی ہے قبل سے اور ذکر سے، اس لیے کہ یہ ہوا نہیں پیدا ہوئی محل نجاست سے، حتیٰ کہ اگر ہو گئی عورت مفدات تو مستحب ہے اس کے لیے وضو بوجہ احتمال نکلنے ہوا کے دبر سے. جی برخلاف ریح کے جو نکلنے والی ہے قبل اور ذکر سے، اس لیے کہ یہ نہیں پیدا ہوئی محل نجاست سے، حتیٰ کہ اگر ہو گئی عورت مفدات تو مستحب ہے اس کے لیے وضو بوجہ احتمال ہوا کے خروج کے بسم دبر اللہ سے. الرحمن الرحیم.